بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صفحے کا ایک مضمون اور صورتوں کے مرکزی مضامین۔ پارہ نمبر 2، دوسرا پاؤ، 15 سطر والے مصحف کے حساب سے۔ ہر پارے کے صفحات ہوں گے 1 سے 20 تک، آسانی کے لیے۔ ہم اب دوسرے 5 صفحات کے اشارات کو لیتے ہیں، یعنی صفحہ نمبر 6 سے 10 تک، دوسرا پاؤ۔ سورہ البقرہ چل رہی ہے، اس کے 3 اہم مرکزی مضامین ہیں: ہدایت کیا اور کس کے لیے، ماڈلز ہدایت کے، اور تفصیل ہدایت کی۔ یہاں سے اگلے کئی صفحات تک زندگی کے الگ الگ شعبوں سے متعلق مختلف احکام کا ذکر ہے۔ ایک مسلمان ان پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ ہم ہر صفحے سے ایک مضمون لے رہے ہیں، یاد رہے کہ ہر صفحے میں دوسرے مضامین بھی ہیں۔ تو ہم لیتے ہیں صفحہ نمبر 6، قصاص۔ معاشرے کے امن کو باقی رکھنے اور مجرموں سے اس کی حفاظت کی غرض سے اللہ نے قصاص کا حکم دیا، پھر وصیت کے احکام دیے اور وصیت میں تبدیلی کرنے کو بڑا گناہ قرار دیا۔ اللہ نے صیام یعنی روزے کو فرض کیا تاکہ دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہو۔ بیمار یا مسافر کے لیے روزوں کی قضا یا کفارے کی سہولت بھی رکھی۔ رمضان کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ رمضان میں تعلقات اور کھانے پینے سے متعلق احکام بیان کیے گئے۔ قتال کے احکام، کسی کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ ہی کسی غلط طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کرو۔ یہ چاند لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ ہے، جیسے قمری مہینوں کی شروعات وغیرہ۔ اس دور میں مدینے میں موجود مسلمانوں کے خلاف دشمن حملے کرتے رہتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو اپنے دفاع کی خاطر قتال کی اجازت دی گئی، لیکن تاکید کی گئی کہ حد سے آگے نہ گزرو اور مسجد حرام کے پاس مت لڑو، کیونکہ یہ اس کے احترام اور ادب کے خلاف ہے۔ حج کی حالتیں، حرام مہینوں کا احترام کرو اور ان مہینوں میں لڑائی وغیرہ سے بچو۔ پہلے کے زمانے میں حج کے لیے کافی مشقت بھر اور لمبا سفر کرنا ہوتا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سفر حج کے دوران گھر جانے اور حالت امن میں حج کے تعلق سے احکام بتائے۔ یہ بھی بتا دیا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، ان مہینوں ہی میں حج کرنا ہوگا اور حج کے آداب کا مکمل خیال رکھنا ہوگا۔ حج میں ذکر و دعا، حج اللہ کی رضامندی کے نیت سے ہو۔ اللہ نے حج میں تجارت کو جائز قرار دیا۔ حج کے ارکان کی ادائیگی میں اللہ کا خوب ذکر کرو۔ ذکر کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعا کرتے رہو۔ اسی طرح مینا میں بھی اللہ کا خوب ذکر کرو۔ چلیے اب مضامین کی پریکٹس کرتے ہیں بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر۔ صفحہ نمبر 6 سے 10 ہے نا دوسرے پارے کا۔ تو قصاص رمضان، قصاص رمضان، قصاص رمضان، قصاص رمضان، قصاص رمضان، قتال کے احکام، قتال کے احکام، قتال کے احکام، قتال کے احکام، قتال کے احکام۔ حج کی حالتیں، حج میں ذکر و دعا، 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 حج کی حالتیں، حج میں ذکر و دعا۔ اور اب ہم لیتے ہیں کی ورڈز۔ قصاص رمضان قتال، 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 قصاص رمضان قتال۔ حج 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 حج۔ قصاص رمضان قتال حج حج، قصاص رمضان قتال حج حج، قصاص رمضان قتال حج حج۔ قصاص کا حکم، رمضان کے احکام، قتال کے احکام، حج کی حالتیں، حج میں ذکر و دعا۔ تو اب ہم لیتے ہیں پہلے 10 صفحات کے کی ورڈز۔ قبلہ، صبر، لعنت اور محبت اور نیکی۔ قصاص رمضان قتال حج۔ قبلہ، صبر، لعنت، محبت، نیکی اور قصاص رمضان قتال حج۔ اور یاد رکھیے پہلے 5 صفحات میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ اور امامت کے لوازم بتائے ہیں اور اس کے بعد احکامات کی تفصیل دی ہے۔ یہ پہلے 5 صفحات بہت اہم ہیں۔ پہلے 5 صفحات میں عام احکام سے پہلے اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قبلہ یعنی امامت کی تبدیلی اور لوگوں پر شہادت کی ذمہ داری کا ذکر ہے۔ اس کام کے لیے صبر چاہیے۔ کتاب کو چھپاؤ گے تو اللہ کی لعنت ہوگی۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو اور نیکی کے صحیح تصور کے ساتھ دین کا کام ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص رمضان قتال حج کے احکام بتائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔